آج ہم ذمہ داران مدرسہ اور ٹیچر اسٹاف، طالبات اور سبھی کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے بیچ جناب فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ تعالی، جو ایک عظیم تعلیمی اور تدریسی اور تعلیم و تعلق کے تعلق سے گہری نظر اور تجربات کے حامل ہیں، ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ معہد التعلیم الاسلامی جو دہلی میں تدریسی اور تعلیمی خدمات اور خصوصی طور پر بچوں کے ساتھ بچیوں کے بھی تعلیمی انتظامات کیے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس کے ذمہ دار عام میں سے ہیں، مؤسسین میں سے تو نہیں ہیں۔ الحمدللہ آپ کے والد محترم مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ کے بدست وہ مدرسہ قائم ہوا، اب وہ جامعہ کی شرط اختیار کر چکا ہے۔ آپ کے ہی زیر نگی اس وقت وہ ادارہ چل رہا ہے اور فروغ پا رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر سیونی شہر تشریف لایا، اور سیونی شہر میں آنے کے بعد مدرسہ سمیہ للبنات سیونی میں آپ کی آمد ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ ہم آپ کا ذمہ داران مدرسہ اور تمام اسٹاف اور طالبات کی جانب سے دل استقبال کرتے ہیں۔ مدرسہ سمیہ للبنات جس طرح سے کہ مختصر سے اس کی تاریخ یہ ہے کہ 1996 میں یہ سامنے جو ایک شادی خانہ بنا ہے، وہاں کے چند کمروں میں وہاں کے اس مکان کے مالک جو اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انہوں نے تعلیم کے لیے وہ اپنے کمرے جو بجنس کے غرض سے بنایا تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تعلیم ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، تو اپنی وہ بجنس کے مقصد سے بنائے ہوئے کمروں کو تعلیم گاہ کے لیے انہوں نے چند سالوں کے لیے دے دیا، اور اس کے بعد یہ مدرسہ سمیہ کے یہ جو تعمیر ہے، اوپر چھوٹی مسجد کامپلیکس نیچے بنا ہوا ہے، اوپر یہ ہال ہے اور یہ نیچے کلاسیں چلتی ہیں۔ اس وقت مدرسہ سمیہ میں 300 کے قریب طالبات زیر تعلیم الحمدللہ، جہاں پر KG1 سے 12 کلاس تک ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم کا انتظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینیات میں عربی کورس، عالمیت کا کورس بھی الحمدللہ مکمل کیا جاتا ہے۔ 12 کلاس پاس ہوتے تک بچیاں طالبات الحمدللہ عالمیت کا کورس مکمل کر لیتی ہیں، اور جس وقت سے یہ مدرسہ قائم ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 131 طالبات یہاں سے فارغ ہو چکی ہیں، جن کے ہاتھ میں عالمیت کی سند اور دوسرے ہاتھ میں ہائر سیکنڈری بورڈ 12ویں کلاس کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ مختصر سی کیفیت ہے۔ اب میں عرض کروں گا ہمارے مدرسے کے جو سرپرست ہیں اور فاؤنڈر ممبر ہیں جناب مولانا عبدالقاہر صاحب سلفی، آپ بھی کچھ استقبالیہ کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ ملکی پیمانے پر مدارس کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کے ذریعے سے اداروں کو آگے رن کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ملاقاتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ادارہ نہیں بلکہ کئی اداروں کے ذمہ دار شخص کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ ہم اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور موصوف کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں سطح پر نوازے۔ یہ ایک پہلی ملاقات ہے، اب یہ انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ انہی باتوں کو
कहते हुए ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मुल्क के सारे इदारों को तरक्की बख्शे और उनसे खालिस दीनी खिदमत की मनहज सलफ़ के मुताबिक खिदमत अंजाम देने की अल्लाह ताला हमें सलाहियत अता फ़रमाए और हम दिलो जान से इस काम में लगे रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। ये वाकई हमारे लिए, इदारे के लिए, अहलियान सिवनी के लिए बेइंतहा खुश नसीबी की बात है कि मारूफ और आलमी पैमाने पर मशहूर शख्सियत फजीलत शेख अब्दुल हमीद अर्रहमानी रहमहुल्लाह, जिन्होंने ज़िला सिवनी का 12 सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिरी सफ़र में फजीलत शेख मोहम्मद अर्रहमानी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला आपके साथ थे और इसी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत शेख रहमहुल्लाह का एक तारीख़ी बयान और तारीख़ी खिताब हुआ। उससे पहले कई बार रहमानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सिवनी तशरीफ़ लाए थे। मुनकरीन हदीस का एक सिलसिला बालाघाट ज़िले के जाम में शुरू हुआ था, उसमें भी रहमानी साहब रहमहुल्लाह तशरीफ़ लाए। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जामिया सल्फिया बनारस से रहमानी साहब को सुना, जाना। मदीनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हज़रत की तशरीफ़ आउरी हुई, वहाँ भी मुलाकात हुई। और आपने जो एक बहुत बड़ा इदारा अल-महदुल इस्लामी कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क के क़ल्ब में, राजधानी में, दिल्ली में, ये अल्लाह तबारक व तआला ने आप ही को ये शर्फ बख्शा था और ये जुर्रत और ये हिम्मत और ये दूरअंदेशी अल्लाह ने आपको अता फरमाई थी कि आपने अल-महदुल इस्लामी का वहाँ सिलसिला शुरू किया, उसकी बुनियाद रखी और एक अजीम मस्जिद की भी तामीर आपने अपनी हयात में फरमाई। और आज वो अल-महदुल इस्लामी अपने कई मरकज़ की हैसियत से कई इदारों को अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है, जिसमें शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान है, तालीमुल बनात के लिए बहुत बड़ा इदारा है और बनात और बनीन के तमाम तर इस्लामी तालीमात के इंतज़ामात आपने किए हैं। और इस वक्त फजीलत शेख मोहम्मद अर्रहमानी हफ़िज़हुल्लाह सदर अबुल कलाम अवेकनिंग सेंटर की हैसियत से हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। मौला करीम आपकी खिदमत को, वालिद रहमहुल्लाह की खिदमत को शर्फ़ कबूल बख्शे और आपकी यकीनन हम चाहेंगे आप हिदायत, तौजीहात, रहनुमाई इदारे को आगे बढ़ाने, तरक्कियात से गामज़न करने के हवाले से आप अपने कीमती मशवरे हम सबको दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी राह में अमाल खैर करने की सादत अता फरमाए और कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मता' व खैरु मता'id दुनिया अल-मरअतु स्सालिहा। सिवनी के मदरसा सुमैया लिल बनात में जमाअत और यहाँ के मुसलमानों के घरानों की वो नौनिहाल बच्चियाँ जो अभी छोटी छोटी उम्र से गुज़र रही हैं, लेकिन ये इलाक़े का और मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व करम से एक सिस्टम कायम है
ایک مدرسہ قائم ہے جہاں پر آپ کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر معلمات موجود ہیں جن کے ہاتھ میں ان نونہال بچوں کا مستقبل ہے کہ ان کی تربیت کر کے یہ ان کو اس قابل بنا سکیں کہ یہ بچیاں قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق مستقبل میں نئی نسل کی تربیت کے لائق بن سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو مسلم معاشرے میں دنیا کے کسی بھی خطے کا جائزہ لے لیا جائے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر ہم جا کر کے سیرت رسول، سنت رسول اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خواتین کا معاشرے کی تعمیر میں جو کردار رہا ہے اس کردار سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خواتین مستقبل کی معمار ہیں۔ اگر کوئی مرد نکل کر کے قوم کی قیادت کرتا ہے اور کسی ادارے کا، کسی ملک کا، کسی تنظیم کا، کسی تحریک کا وہ ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو وہ مرد کتنا بھی قابل ہو جائے، ان خواتین کی گود سے گزرے بغیر وہ اپنی قابلیت کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ تو مرد حضرات بھی اپنی ماؤں کی گود سے، ماؤں کی کوکھ سے نکل کر کے اس دنیا میں آتے ہیں اور اس کے بعد اس قابل بنتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے کوئی روشنی پیش کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ میری حسن صحبت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ صحابی رسول نے دوبارہ سوال کیا اس کے بعد میرے حسن سلوک کا ذمہ دار کون ہے، مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی رسول نے پھر سے سوال کیا کہ تیسرے درجے میں اس بات کا مستحق کون ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ تمہاری ماں۔ اور اس کے بعد جب چوتھی بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا ابوک، تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا چوتھے درجے میں جا کر کے مستحق ہے۔ علماء نے یہ تین مقام ماں کو دینے اور چوتھا مقام باپ کو دینے کے سلسلے میں جو شرح و تفسیر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ماں ہر حالت میں بچے کے لیے، وہ بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر صورت میں ماں تین تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ ایک تکلیف حمل کی تکلیف ہے، ایک تکلیف درد ذہ کی تکلیف ہے، اور اس کے بعد وہ 2 سال تک اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے۔ یہ تکلیف بھی ماں برداشت کرتی ہے۔ اس تکلیف کو برداشت کرنے میں ماں کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بیمار پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، ہر قسم کی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں بچے کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس بات کو نہ فطری طور سے برداشت کر پاتی ہے اور نہ کسبی طور سے۔ وہ اتنا زیادہ اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتی ہے بچے کو کہ بچے کو نہ زکام ہونے پائے، نہ کھانسی آنے پائے، یہاں تک کہ اگر پیشاب کر دے اور کپڑے گیلے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اس کو سردی لگ جائے، فوراً وہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے بچے کے آرام کا بندوبست کرتی ہے۔ اس وجہ سے ماں کو یہ 3 مقام دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باپ کے مقام کو گھٹا دیا گیا۔ باپ وہ شخصیت ہے جو اس ماں کو دوسرے خاندان سے رخصت کر کے لا کر کے سارے آرام و آسائش کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ یہ باپ بچوں کے نان و نفقے اور دن بھر کے خرچے، دوا علاج، کھانے پینے، پڑھائی لکھائی، پہننے اوڑھنے اور رہنے کے مکان اور ساری کی ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ لہذا اس باپ کا بھی ایک مقام ہے، لیکن ماں نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی ہیں، اس وجہ سے ماں کا یہ مقام ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری بچیاں بھی سمجھیں، ہماری معلمات بھی سمجھیں، اور اگر یہاں باہر کی خواتین ہیں تو وہ بھی سمجھیں۔ چھوٹی بچیاں آپ کی زیر سرپرستی یہاں تربیت حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ان بچیوں کو آپ بتائیں کہ توحید کا معنی کیا ہے، آپ بتائیں
کہ सुन्नत रसूल का तकाजा क्या है। इन बच्चियों को ये सिखाएं कि ये बड़े होकर के जब छोटे छोटे अपने जैसे बच्चों की तरबियत करेंगी तो उनके ऊपर दीनी जिम्मेदारियां क्या हैं। उनको बताएं कि मनहज रसूल और सहाबे किराम के फहम का क्या मकाम है कि उसके बगैर पूरा का पूरा इस्लाम बिल्कुल माजूर होकर के खत्म हो जाता है। तो फहमे सलफ़े सालिहीन हो, कुरान और सुन्नत का मकाम हो, यह सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। और ये आप सिखा करके अगर यहां से बच्चियों को फारिग करती हैं, बच्चियां यहां से आपके जेरे सरपरस्ती सीख करके जाती हैं, तो इस बात को समझ लें ये बच्चियां आपके लिए सदक़े जारिया हैं। ये नमाजें पढ़ेंगी तो इनका फरीजा अदा होगा, लेकिन आपकी तरबियत के नतीजे में अगर ये नमाजों की पाबंदी करती हैं तो उसका एक ना एक अजर आपको भी सदक़े जारिया के तौर पर मिलना है। तो आप इस काम में जब मशगूल हैं, इस मदरसे में या इस स्कूल में आपको कौम की नौनिहाल बच्चियों को आपके हवाले किया गया है, तो आप इस नाहिए से सोच करके चलें कि आपको सिर्फ ड्यूटी नहीं करनी है, सिर्फ तनख्वाह नहीं लेनी है, सिर्फ यहां पर तदरीस की जिम्मेदारी नहीं निभानी है, बल्कि ड्यूटी करना, तनख्वाह लेना, इसको जहां एक जानिब हलाल करना है, अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल करना है, वहीं आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि आप ततव्वुअन और नफली तौर पर अपनी ड्यूटी से ज्यादा ड्यूटी इन बच्चियों के और इन नौनिहालों की तरबियत में सर्फ करें, ताकि आपकी तनख्वाह भी मजीद हलाल हो सके और फरागत के बाद ये बच्चियां आपके लिए सदक़े जारिया बन सकें। और इस बात को समझ लें, जिस मिशन में आप यहां जिंदगी गुजार रही हैं, ये मिशन इतना पाकीज़ा मिशन है कि इसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं है। दुनिया में आपकी इज्जत व वक़ार का यह जरिया है, लेकिन आंखें मुदने के बाद जब कब्र के अंदर 3 सवालात होंगे तो वो भी इसी मिशन के बारे में होंगे, जिस मिशन की जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली गई है। तो मैंने इब्तिदा में जो रिवायत आपके सामने पढ़ी है, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। ये दुनिया एक कीमती सरमाया है और इस दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला सरमाया जो है वो एक नेक खातून है। क्योंकि ये नेक खातून जब ब्याह करके अपने घर को छोड़ करके दूसरे खानदान में जाती है तो उस खानदान को जन्नत निशान बना देती है। ये नेक खातून अगर नेक है तो ये सास बहू के झगड़े पैदा नहीं करती, बल्कि ये नेक खातून जब नेक होती है तो घरों के अंदर मोहब्बत का पैगाम देती है। ये नेक खातून अगर नेक है तो आने वाली नस्ल को नमाजी बनाती है, घर के मर्दों को सलाते फजर में जगा करके घर से निकाल देती है कि जाओ ये वक्त रब्बे कायनात को याद करने का वक्त है, नींद पूरी करने का वक्त नहीं है, आराम करने का वक्त नहीं है। तो ये खातून जो है ये अगर नेक हो जाए तो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को या दुनिया के मुस्तकबिल को रोशन होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान के खराब से खराब अहवाल आपके सामने पेश कर दिए जाएं, लेकिन हमारे पास 2 हथियार हैं, 2 हथियार हैं, जो दोनों हथियार आपको यहां सिखाए जाते हैं। वो कौन से हथियार हैं? एक हथियार है जिसके जरिए आप उस रब को पहचानती हैं जिसने आपको हकीर पानी के जरिए पैदा किया है, उस रब को पहचानती हैं जिस रब ने आपको मां बाप जैसी नेमत दी है, उस रब को पहचानती हैं जिस रब ने आपका ये इदारा बनवाया है, उस रब को पहचानती हैं जिस रब ने आपके जिम्मेदारान पैदा किए, मुअल्लिमात पैदा की कि यहां बैठ करके चहार दीवारी में आपकी तालीम का इंतजाम करें, तरबियत का इंतजाम करें। अब यहां मसूलियत यह है कि जिम्मेदारान और मुअल्लिमात अपने फराइज को अंजाम देते हैं या नहीं देते। हर सुबह जब उनकी आंख खुलती है, बेदार होते हैं, तो उनको अपनी गिरबान में झांक करके, और जब रात में बिस्तर पर आराम करने के लिए जाते हैं उस वक्त भी अपनी गिरबान में झांक करके
یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے کہ کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ہماری بچیاں ملک کا مستقبل ہیں. اس ملک میں مستقبل کے روشن باب کے لیے یا روشن مستقبل کے لیے دو ہی چیزیں ہمارے لیے سرمایہ ہیں. ایک چیز ہے ہمارا دین اور ایک چیز ہے ہماری دنیا. دنیا میں ہم کو کیسے ترقی کرنی ہے, دنیاوی علوم کیسے سیکھنے ہیں, دنیا میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے جینے کا ہنر ہم کو کیسے آئے گا, اور ہمارا تعلق اگر خواتین اور بچیوں سے ہے تو ہم با پردہ اور با حجاب رہ کر کے دنیا کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی دوسری چیز ہے دینداری, اور دنیا میں رہنے کے سلیقے کو سیکھنے کے لیے اور آخرت کو کامیابی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے دین کو سیکھنا. توحید ہے, اتباع رسول ہے, منہج اور فہم صحابہ ہے. یہ ہمارا کل سرمایہ ہے. یہ سرمایہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم ملک کے آئین کا احترام کیسے کریں. یہ سرمایہ ہم کو سکھاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے. یہ سرمایہ ہم کو سکھاتا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جائے. یہ سرمایہ ہم کو زندگی کے سارے سلیقے سکھاتا ہے. یہاں تک سکھاتا ہے کہ جھاڑو پوچھا کیسے لگانا ہے. یہاں تک بتاتا ہے یہ دین کا سرمایہ کہ ہم کو لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے, کیسے مسکرانا ہے, کیسے ہنسنا ہے, کیسے استنجا اور قضاء حاجت کو انجام دینا ہے. یہ سرمایہ ہم کو الف سے لے کر کے یا تک زندگی کے تمام گوشوں میں ہر چیز کی رہنمائی کر کے بتاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ پانی کی فضول خرچی چاہے جاری نہر پر کی جائے تو بھی وہ اسراف اور فضول خرچی ہے. یہ سرمایہ ہم کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں نہ کسی کو ہتھیار سے تکلیف پہنچائی جائے, نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی جائے, نہ کسی کو طعن و تشنیع کی جائے, نہ آنکھوں کے اشارے سے تکلیف پہنچائی جائے. یہ سرمایہ جو دین کا ہے یہ ہم کو شریف بنا کر کے دنیا کے سامنے اچھی قدروں کے ساتھ جینے کا ہنر سکھاتا ہے. تو ہمارے پاس اس مدرسے میں رب کائنات کی ذات سے یہی امید ہے کہ آپ کو جو سسٹم پیش کیا جاتا ہے وہ دین کو اور دنیا کو دونوں کو سمجھنے کا سسٹم ہے. یہ سسٹم اگر آپ اپنا لیں اور دنیا میں جینے کا ہنر سیکھ لیں, دین کے دائرے میں رہنے کا ہنر سیکھ لیں, آخرت کی کامیابی اور آخرت میں سرخروئی آپ کا مقدر بن جائے اور آپ اس کی فکر کرنے لگیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کروڑ پتی ہو جائے, کھرب پتی ہو جائے, ہوائی جہازوں میں گھومے, اس کے خود کے جیٹ ہوں, خود کے ہوائی جہاز ہوں, وہ بھی آپ سے زیادہ کہیں زیادہ گیا گزرا ہے. کیونکہ آپ کو جو قیمتی سرمایہ ملا ہے وہ جنت میں ہر اس نعمت کو آپ کو لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت میں ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں جن کو کانوں نے سنا نہیں, آنکھوں نے دیکھا نہیں, دلوں نے سوچا نہیں. لہذا آپ جس مشن میں چل رہی ہیں آپ کو دنیا میں اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو مال و دولت مل جائے, آپ کو بہت آرام و آسائش مل جائے. آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آخرت میں ایسی نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں جن نعمتوں کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں. اس وجہ سے آپ اپنے مشن میں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہوئے, اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے چلیں. اللہ رب العالمین آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. وقت بہت تنگ ہے اور ہم ذمہ داران مدرسہ سمیہ للبنات, معلمات اور طالبات اور ہمارے
जो उलमा किराम और ज़िम्मेदारान शहर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन सब की तरफ से फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद अर्रहमानी अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ारी, उसकी हम्द व सना के बाद हम बेइंतहा आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने बेइंतहा मसरूफ़ियात के बावजूद सिवनी शहर में अपनी तशरीफ़ आवरी को मुतय्यन फरमाकर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा कार्य खैर किया है। रब करीम आपके इस अमल को, आपके इस सफ़र को और आपकी इन मसाई जमीला को शर्फ़ कबूल बख्शे, आपको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए और मदरसा सुमैया लिल बनात के वास्ते आपका ये सफ़र खैर का हामिल हो और आप अपनी तौजीहात और अपने इशराफात के ज़रिए मुस्तक़बिल में भी मदरसा सुमैया लिल बनात को याद रखें। व जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा व बारक फ़ीकुम व तक़ब्बलल्लाहु जुहूदकुम व मसाइयकुम। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।